السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شروع کر دیں اور آپ کچھ تمہیدی کلمات رکھیں ہیں انشاءاللہ 5-10 منٹ، جب تک لوگ جوائن کرتے رہیں گے پھر ہم سوالات شروع کریں گے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اس پروگرام میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے پرتپاک استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کے کرنے کا جو بھی ذریعہ ہیں ہمارے احباب، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور حج جو اسلام کا 5واں ایک اہم رکن ہے، اس حج کو اللہ رب العالمین بحسن و خوبی، آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو احباب، جو بھائی لوگ اور بہن، دینی بہن جو بھی حج پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس چیز کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دنیا کا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انسان سب سے پہلے اس کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کئی لوگوں سے پتہ کریں گے کہ پاسپورٹ ہمیں بنوانا ہے، کیا کرنا پڑے گا، کاغذات کیا لگیں گے، کون سا ایجنٹ بہتر ہے، کون سی آفس بہتر ہے، کس کے تھرو بنوائیں ہم۔ انسان ساری معلومات لیتا ہے، اس کے بعد حج کے پاسپورٹ کے لیے فارم جمع کرتا ہے۔ ایسے کوئی بزنس کرنا ہے انسان کو، تو بزنس کرنے سے پہلے انسان پورا جائزہ لیتا ہے، پوری معلومات اکٹھا کرتا ہے کہ میں فلاں علاقے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ بزنس اچھا رہے گا، کیا اچھا نہیں رہے گا۔ انسان پوری معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے بعد انسان بزنس شروع کرتا ہے۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں اگر آپ کا خسارہ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، مال کا خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ مال دینے والا ہے، آج خسارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے دے گا، لیکن دین کا اگر خسارہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہی ہے۔ اس لیے دین کے اندر بھی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ گناہوں کی مغفرت طلب کرنا یہ عمل ہے، اس سے پہلے علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر باقاعدہ یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب، کہ انسان پہلے علم حاصل کرے۔ وضو کرنا ہے، پہلے اس کا علم حاصل کرے، کیسے وضو کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھی جائے گی، انسان کو پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کو حج کرنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، انسان کو پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اور الحمدللہ حج کے تعلق سے تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حج جانے سے پہلے سارے لوگ حج کی ٹریننگ لیتے ہیں، حج کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، حج کا طریقہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن حج سے بھی زیادہ ایک اہم عبادت ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز کے تعلق سے ہمارے ملکوں میں کوئی مشقی اور عملی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہے۔ مدرسوں میں ٹریننگ کرا دی جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کی ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھ کر کے دکھایا، ممبر پر آپ نے امامت کرائی، جبریل امین 2 مرتبہ آئے اور نماز کا طریقہ بتایا، نماز کی کیفیت آپ کو بتائی، وقت بتایا آپ کو کہ نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان لاتے تھے ان کو روک لیتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو پورا دین کی تعلیم دیتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور تقریباً 20-22 دن تک ہم اللہ کے رسول کے پاس رہے۔ آپ نے ہمیں پوری ٹریننگ دی، سب کچھ تعلیم دیا۔ تب جب ہم جانے لگے تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔
تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, پانی منگایا اور لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگاتے تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, اور وضو کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے دکھائی اور کہا کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. ایسے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, 10 صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھایا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. تو نماز حج سے بھی زیادہ اہم عملی عبادت ہے. حج سے بھی زیادہ اہم عبادت ہے نماز, توحید کے بعد اس کا مقام و مرتبہ ہے. تو اس کے تعلق سے بھی جیسے ہمارے ہاں حج کے تعلق سے ٹریننگ دی جاتی ہے, حج کی مشق کرائی جاتی ہے, حج کا طریقہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمیں نماز کے تعلق سے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے. اور ہر عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ انسان جب اس عبادت کو انجام دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے. تو جیسے حج کے تعلق سے ہم سب بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ مشقیں کرائی جاتی ہیں, ٹریننگ لی جاتی ہے, سوال و جواب ہوتا ہے, تو ہماری مسجدوں میں نوجوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, عورتوں کے لیے, سب کے لیے باقاعدہ نماز کی ٹریننگ کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تشریف لائے, آپ کو انہوں نے سلام کیا, ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار انہوں نے ایسا کیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تعلیم دی کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان 40 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو نماز کا 10واں حصہ قبول ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو 9واں حصہ قبول ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کیوں؟ کیونکہ طریقہ نہیں معلوم ہے ان کو کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. تو اس کا طریقہ بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے حج کے تعلق سے ہم اہتمام کرتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے, تو میں اس اپنی آواز کے ذریعے سے ہمارے جو ذمہ داران ہیں یا جو علماء ہیں اور جو لوگ ہیں, خود میں اپنے آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی اس بات کی طرف بھی دعوت دیتا ہوں کہ نماز کی مشق کا بھی ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال یہ حج سے متعلق سوال و جواب کی یہ نشست ہے, یہ تیسری نشست ہے. اس سے پہلے حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ, اور اس سے پہلے درس میں حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی, اور آج سوال و جواب اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے. اور یہ بھی دین کا علم حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے کہ انسان سوال کرے اور اس کا انسان کے پاس اگر جواب ہے تو انسان اس کا جواب دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے, اور وہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے معروف اور مشہور ہے, اس حدیث کے ذریعے ہمیں اسلام, ایمان اور احسان کے ارکان معلوم ہوئے, اور اس طریقے سے قیامت کی چند نشانیاں معلوم ہوئیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دیہات سے لوگ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں اور پھر آپ جواب دیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. تو یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے کہ سوال کرنا. اور ظاہر بات ہے جواب دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دے. اگر اسے جواب معلوم ہے تو کہہ دے, جواب دے, اور اگر نہیں معلوم ہے تو کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ یہ دین ہے. اور آدھا علم ہمارے سلف صالحین کہتے تھے کہ لا ادری کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم, یہ آدھا علم ہے. یہ تو اگر جواب معلوم ہے تو انسان جواب دے, اگر نہیں معلوم ہے تو انسان اس کا جواب نہ دے اور یہ کہتے بھائی ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے, آپ کو جواب نہیں معلوم ہوتا تھا تو آپ وہی کا انتظار کرتے تھے. جب آپ کو وحی کی جاتی تھی تب آپ جواب دیتے تھے, وہی آپ کے پاس آتی تھی تب آپ اس کا جواب دیتے تھے. تو اس طریقے سے یہ دین ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج, ان کے عقیدے کے مطابق دین کو سمجھنا. صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ہمارے جو مستند اور معتمد ائمہ کرام ہیں, ان کے ذریعے سے دین کو سمجھنا اور ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھنا, یہی اصل دین ہے. تو انسان کو اگر کسی سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو کھینچ تان کر کے جواب دینے کی کوشش نہ کرے. اس کو چاہیے کہ فوراً کہہ دے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے, میں اپنے سے بڑے علماء سے یا کتاب میں پڑھ کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے جو بھائی اور بہن صاحبان حضرات
حج پر جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق دے آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوالات۔ پہلا سوال ہے، کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، حج کے مہینے میں حج عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حج کی شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط پائی جائیں گی تب انسان حج کرے گا۔ حج کی شرائط میں سے مالی استطاعت ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کے پاس عمرہ کرنے کی استطاعت ہے، عمرہ میں پیسہ کم لگتا ہے، لیکن حج میں انسان کے لیے پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ حج کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، عمرہ چند دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالخصوص جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، ایک دن گئے اور دوسرے دن واپس چلے آئے، تو ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن حج کے لیے جو ہے 7 8 دن 10 دن لگ جاتے ہیں، تو اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اور اس میں مالی استطاعت ہونی چاہیے۔ تو اگر انسان کے پاس مالی استطاعت ہے تب انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور کوئی بھی عبادت جب اس کے پاس استطاعت ہوگی تب اس پر انسان کے اوپر وہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ لہذا حج کے مہینے عمرہ کرنے سے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا، کیونکہ عمرے کا کوئی وقت نہیں ہے، انسان اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے کہ انہی دنوں میں انسان عمرہ کر سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں بھی انسان جا کر کے عمرہ کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو توفیق ملتی عمرہ کرنے کی تو اور عمرہ کر لیا، تو اسی صورت میں اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہندوستان سے، پاکستان یا دیگر ملکوں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، سعودی عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہیں، وہ اپنے اقربا سے یا والدین سے ملنے کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر حج کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے پرمٹ چاہیے، تشریح چاہیے، اس کے لیے مالی استطاعت چاہیے، بہت ساری اس کی شرطیں ہیں۔ لہذا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ جی دوسرا سوال ہے، حج تمتع کرنے والا اگر اپنے ملک یا شہر واپس آ جائے تو اس پر اس سال حج کرنا ضروری ہوتا ہے؟ سوال دوسرا یہ کہ حج تمتع کرنے والا اگر اپنے ملک یا اپنے شہر واپس چلا جائے تو کیا اس سال اس پر حج کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر حج تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنے شہر واپس آ گیا یا اپنے ملک چلا گیا تو اسی صورت میں وہ عمرہ سمجھ لیجئے حج تمتع کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کو حج کرنا ہے اور حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔ حج تمتع کے لیے شرط یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں ہو۔ اگر انسان نے عمرہ کر لیا اور اپنے شہر واپس آ گیا یا اپنے ملک واپس چلا گیا، جیسے کوئی آدمی ہندوستان یا کسی اور ملک سے آئے، شوال کے مہینے میں عمرہ کر کے واپس چلا جائے، تو اسی صورت میں اور وہ حج تمتع کرنا چاہے تو پھر جب دوبارہ وہ آئے گا حج کرنے کے لیے تو اس کو عمرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک سفر میں حج تمتع کے لیے ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا اور اس طریقے سے حج کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 2 سفر ہو گیا تو پہلا جو عمرہ ہے وہ حج تمتع کا عمرہ نہیں مانا جائے گا۔ لہذا جب حج تمتع کرنے والا ہے، اگر وہ کر لیا، مان لیجئے عمرہ اس نے، اور اپنے شہر واپس چلا آیا کسی وجہ سے کہ اس کا ارادہ کینسل ہو گیا، اب پھر دوبارہ اس کا ارادہ بن رہا ہے، تو اسی صورت میں اس کو دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا جا کر کے۔ اور اگر نہیں گیا وہ، اور جو جس عذر اور جس کی بنا پر واپس آ گیا تھا وہ عذر ابھی بھی قائم ہے، تو اسی صورت میں اس آدمی کے لیے حج کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ حج قران کرنے والے پر کتنی صحیح ہوتی ہے؟ کیا طواف افاضہ کے ساتھ اس پر صحیح بھی ضروری ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ حج قران کرنے والے پر کتنی صحیح ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ حج قران کرنے والے پر ایک ہی صحیح ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور جاتے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، اور پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جب آپ نے طواف زیارہ کیا تو آپ نے صفا مروہ کی صحیح نہیں کی۔ صحیح مسلم کے الفاظ وَلَمْ يَطُوفْ طَوَافًا آخر، یعنی آپ نے کوئی دوسرا طواف، یعنی صحیح آپ نے نہیں کی۔ بیت اللہ کا طواف کیا، طواف زیارہ، اور آپ نے دوسری صحیح نہیں کی۔
کیونکہ انسان احرام کی حالت میں رہتا ہے. لہذا اگر کوئی قران کرنے والا شخص ہے اور اس نے جاتے ہی پہلے طواف کر لیا, صفا مروہ کی صحیح کر لی, تو اب اس کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے پہلے صحیح نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے وقت یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اس کے لیے صحیح کرنا ضروری ہوگی. اگر نہیں کیا ہے تو کرنا پڑے گا, اگر کر لیا ہے تو اس کو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ صحیح مسلم کی روایت ہے, غالباً بخاری کے اندر بھی ہے. بخاری کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے, البتہ صحیح مسلم کے بارے میں پورا یقین ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح نہیں کی, یعنی دوسرا طواف نہیں کیا, اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی صحیح نہیں کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صحیح انسان کے لیے کافی ہے, دوسری صحیح کرنے کے انسان کو ضروری نہیں اس کے لیے کہ دوسرا صحیح کرے صفا مروہ کی, ایک ہی اس کے لیے کافی ہے. جی. چوتھا سوال یہ شیخ, کیا ذی الحجہ کے 10 تاریخ کے اعمال ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے, چوتھا سوال یہ ہے یا اس مجلس کا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں کیا ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھی تھی جب حج کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا افضل ہے اور بہتر ہے, لیکن ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. دین کے اندر آسانی ہے اس وجہ سے بھی, اور اس کے تعلق سے باقاعدہ خاص روایتیں موجود ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مینا میں تشریف فرما تھے, تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو کسی نے کہا کہ ہم نے قربانی نہیں کی تھی اور بال مڈا لیا, تو آپ نے کہا جا قربانی کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس دن جس نے بھی کوئی سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل کو جسے بعد میں کرنا تھا پہلے کر لیا, یا پہلا جو عمل تھا اس کو بعد میں کر لیا انہوں نے اور تقدیم اور تاخیر کر دیا عمل کے اندر, تو ہمارے بھی نہیں کہا کہ افعل ولا حرج, جاؤ کرو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے, ورنہ آپ بتا دیتے کہ ٹھیک ہے آئندہ ایسا مت کرنا, یا تمہارے لیے ہو گیا دوسروں کے لیے نہیں ہوگا, ایسا ہمارے بھی نہیں فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں صحابہ کرام نے باقاعدہ سوال کیا کہ ہم نے پہلے بال مڈا لیا اور قربانی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ قربانی پہلے ہونی چاہیے, بال بعد مڈانا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا یہ جواب دے دیتے ہیں اس اشکال کا کہ بھئی ان کو نہیں معلوم تھا. تو اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کچھ صحابہ کو نہ معلوم رہا ہو, لیکن بہت سارے صحابہ کو معلوم تھا, کیونکہ سوال ہی کے اندر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم نے قربانی نہیں کی اور بال مڈا لیا. مطلب یہ ہوا کہ قربانی ان کو معلوم ہے کہ پہلے ہونی چاہیے, لیکن بال مڈا لیے, پھر پوچھنے کے لیے گئے تو ہمارے بھی نے کہا کہ جاؤ بال مڈاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جاننے اور بوجھنے کے باوجود بھی اگر آدمی تقدیم و تاخیر کر دے گا تو اس میں پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ترتیب کے ساتھ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. جی. اسی طریقے سے 5واں سوال یہ ہے, اگر کسی کا خیمہ مینا سے باہر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا حج جائز ہے. اگر خیمہ مینا کے اندر ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر خیمہ مینا سے باہر ہے, مینا کی حدود میں نہیں ہے, جس کو آج کل حج کہتے ہیں یا کچھ لوگ نیا مینا کہتے ہیں یا ہا کہا جاتا ہے, کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے مینا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے, الف با جیم دال اور ہا. تو یہ جو 5واں حصہ ہے منطقہ ہے, 5واں زون سمجھ لیجئے, ہا یا حج, یہ مینا سے باہر ہے. اور یہ اس وقت ہوا جب حجاج کی تعداد بڑھتی رہی تو انہوں نے پوری دنیا کے سے علماء کو بلایا اور اس کے بارے میں باقاعدہ گفتگو ہوئی, بحث ہوئی, اور یہ ہوا کہ بھائی حجاج کی تعداد زیادہ ہے اور مینا کے حدود میں سارے حاجی نہیں آ سکتے ہیں. تو باقاعدہ اس وقت علماء نے بات رکھی تھی کہ جو مزدلفہ کا ایریا ہے اس کے اندر بھی آپ خیمہ بنا سکتے ہیں اور وہ مینا کے حکم میں ہوگا. جیسے اور اس کی مثال یہ دی گئی جیسے انسان مسجد کے اندر ہے اور نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو ظاہر بات ہے مسجد کے اندر نہیں ہے, وہ روڈ پر ہے یا مسجد سے باہر ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے
اور ان کی نماز مسجد کے اندر نماز مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے حرم کے اندر یا ہمارے یہاں بھی عید بقرعید کو جمعہ کی نماز میں دیکھیے لوگ روڈوں پہ پڑھتے ہیں، باہر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ یقیناً ان کی نماز ہوتی ہے، حالانکہ وہ مسجد سے باہر رہتے ہیں، مسجد کے حدود میں نہیں رہتے۔ تو یہ مثال دے کر کے علماء نے بات سمجھائی اور کہا کہ چونکہ حجاج کی تعداد زیادہ ہے لہذا آپ باہر بھی خیمے بنا سکتے ہیں، اور وہاں جو انسان حج کرے گا اس آدمی کا حج مانا جائے گا۔ جی ہاں۔ جی شیخ، چھٹا سوال یہ ہے، کیا زوال سے پہلے تینوں دن یعنی ایام تشریق میں جمرات کی رمی کر سکتے ہیں؟ ایام تشریق میں زوال سے پہلے جمرات کی رمی کرنا کیا جائز ہے کہ جائز نہیں، اس کے تعلق سے سوال آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ آپ زوال کے بعد رمی کرتے تھے۔ باقاعدہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کننا نتحین لصلاۃ الظہر یا للزوال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم باقاعدہ وقت دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ زوال کب ہوگا، اور آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے، سمجھ لیجئے پہلے کنکڑی مارتے تھے اس کے بعد آ کر کے ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کی سنت یہی ہے، طریقہ یہی کہ زوال کے بعد کنکڑی مارنا۔ البتہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی سورج نکلنے کے بعد ہے، لیکن 11، 12 اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد مارنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی کا عمل یہی ہے۔ اور اسی پر شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی اور بڑے بڑے علماء اور ائمہ اور مجتہدین کا اور مفتیان کا فتویٰ یہی ہے۔ جی شیخ سوال، طواف زیارت میلے ہوئے کپڑے میں کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ طواف زیارت کے لیے مسنون یہ ہے کہ آدمی غسل کر لے پہلے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اور آ کر کے طواف زیارت کرے، اور اگر میلے ہوئے کپڑے میں یا احرام کی جو کپڑے ہیں انہی میں کر لیتا تو اس کا طواف ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غسل کیا اور کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی داڑھی کے اندر، اور آپ نے اور اس کی چمک میں نے محسوس کی، اور اس طریقے سے پھر آپ خانے کا مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے طواف کیا۔ تو سلے ہوئے کپڑے میں کرنا مرد حضرات کے لیے، خوشبوگاہ لگا کر کے غسل کر کے کرنا، یہ زیادہ بہتر، یہی نبی کا عمل ہے اور افضل یہی ہے۔ لیکن انسان اگر احرام ہی کے کپڑوں میں کر لیتا تو بھی اس کا طواف زیارہ ہو جائے گا۔ حج تمتع کرنا ہے تو کتنے احرام کے کپڑے لے کر جائیں؟ حج تمتع کرنا ہے تو 2 کپڑے لے کر کے جائے احرام کے، ایک عمرہ کے لیے اور دوسرا حج کے لیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آدمی ایک ہی کپڑے لے کر کے جاتا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو اس کو اگر گندا ہو گیا اس کو دھل لے، اور اس کے بعد پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ اسی کپڑے کے اندر احرام باندھ لے حج کا، اور اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے مان لیجئے تو اسی میں باندھ لے، اگر ٹائم ہے اس کو دھل لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ احرام کے کپڑے میں کیا ہم کئی حج کر سکتے ہیں، یا پرانے احرام کے کپڑے میں کیا حج کر سکتے ہیں؟ بھائی جیسے ایک کپڑے میں آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ایک کپڑے میں آپ کئی عمرے بھی اور کئی حج بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پاک و صاف ہو۔ جی سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی کہتی ہے کہ پہلے طواف وداع کر کے آ جاؤ پھر جمرات کی رمی کر کے واپس آنا، کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کی حدیث یہ ہے کہ سب سے آخری عمل آدمی کا طواف وداع ہونا چاہیے، یہاں طواف وداع نہیں، آخری عمل کنکڑی مارنا ہو جاتا ہے، اس لیے عمل درست نہیں ہے۔ پہلے کنکڑی مارے، اس کے بعد طواف وداع کرے، اس کے بعد پھر انسان اپنے گھر کو واپس جائے۔ طواف وداع پہلے کر لینے سے، کنکڑی بعد میں مارنے سے، کنکڑی کا عمل یہ جو ہے طواف وداع کا عمل آخری عمل نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ جی اس کے بعد سوال ہے، کیا حج قران کرنے والے پر طواف قدوم ضروری ہے؟ حج قران کرنے والے پر کیا طواف قدوم ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے تو جا کر کے طواف کر لے اور صفا مروہ کی صحیح کر لے، اور پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا انتظار کرے، اور اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے
تو سیدھے وہ منا بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ سیدھے عرفات میں بھی جا سکتا ہے وہ، تو اس کے لیے طواف قدوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ شیخ وہ اعمال جن کے کرنے پر جو ہے فدیہ واجب ہو جاتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ جی، وہ اعمال جن کے کرنے پر فدیہ واجب ہوتا ہے وہ اعمال ممنوعات احرام ہیں۔ احرام کے حالت میں جو ممنوعات ہیں جن کی پابندی کرنا ہے، ان کی پابندی اگر انسان نہیں کرے گا اور وہ جان بوجھ کر کے کرتا ہے اور مجبور بھی نہیں اس کے لیے، مجبور بھی نہیں، وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر فدیہ ہوتا ہے۔ جیسے بال کٹانا منع ہے، اب ایک آدمی بال کاٹ رہا ہے، آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھئی بال کاٹنا منع ہے، پھر بھی بال کٹا رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، تو اس کو پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یا تو ایک بکرا ذبح کرے مکے کے اندر اور وہاں کے غربا میں تقسیم کرے، اس کا کھانا وہ خود نہیں کھا سکتا ہے، نہ اپنے دوست احباب کھلا سکتا ہے، یا تو 6 دنوں کا یا تو 6 مسکینوں کھانا کھلائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 3 دن کا روزہ رکھے، یہ فدیہ ہوتا ہے۔ تو جو احرام کی ممنوعات ہیں، احرام کی حالت میں جن چیزوں کرنا منع ہے، ان کے کرنے پر انسان کے اوپر فدیہ ہوتا ہے۔ چہرہ اسے مرد نے ڈھانک لیا، بتایا گیا کہ بھائی چہرہ ڈھانکنا منع، لیکن پھر بھی ڈھانکتا ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہے، آپ نے بتایا کہ بھائی سلے ہوئے کپڑا پہننا منع ہے، اس کے باوجود بھی پہنے ہوئے ہے، مجبور بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی زبردستی بھی اس کے اوپر نہیں کی جا رہی ہے، تو اسی صورت میں اس پر فدیہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، جیسے سر کے اندر جوئیں ہیں تو انسان کو سر کے بال مڈانا ضروری ہے مان لیجئے، تو اسی صورت میں گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ جیسے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر میں بہت جوئیں تھیں، تو ہمارے بھی نے کہا سر مڈالو، اور پھر ان کو فدیہ دینے کا حکم دیا۔ تو انسان اگر مجبور ہے، مجبوری ہے انسان کی بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں انسان کر لے، لیکن فدیہ دینا پڑے گا، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی مجبور نہیں ہے، جان بوجھ کر کر رہا ہے اور اس کو بتایا بھی جا رہا ہے، تو گنہگار بھی ہوگا کرنے کی وجہ سے، اور اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ اور فدیہ وہی قربانی کرنا یا 6 مسکینوں کھانا کھلانا یا 3 دن کا روزہ رکھنا۔ جی شیخ، سوال یہ ہے کہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ہمارے نبی نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد آپ سو گئے، اور آپ نے کوئی نفل اور کوئی سنت آپ نے نہیں پڑھی، فوراً آپ سو گئے تھے۔ وتر کی نماز آپ نے، وہ واحد رات ہے کہ آپ نے زندگی میں وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ البتہ فجر کی نماز یہ سنت 2 رکعت ہے، اسے آپ نے پڑھا، ہمیشہ پڑھا، سفر میں بھی، اور کبھی آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن وتر کی نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے اسے نہیں پڑھی۔ جی، ذوالحجہ کو 4 کام کرنے ہیں، رمی کرنا، قربانی کرنا، بال کٹانا اور طواف کرنا، تو یہ چاروں اسی دن لازمی ہے یا طواف ہم اگلے دن کر سکتے ہیں؟ اس دن کرنا بہتر ہے، اس دن کرنا لازمی نہیں ہے، طواف آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو پورے اعمال ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 اعمال پوچھے گئے ہیں، رمی کرنا اور اس طریقے سے بال مڈانا، قربانی کرنا، طواف کرنا، کہ یہ چاروں کام مطلب اسی دن ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے ایام جو ہے 10، 11، 12، 13 ہیں، ان دنوں میں کبھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے طواف ہے، طواف بھی آپ ان دنوں میں کبھی بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنا اور طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا تمتع کرنے والے کے لیے، یا قران کرنے والے نے اگر پہلے صحیح نہیں کیا تو اس کے لیے یہ سب کرنا جو ہے اس کے لیے افضل ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہی کو انسان جا کر کے سارے اعمال کرے۔ البتہ یہ کہ کنکڑی مارے گا وہ اور بال اس نے مڈا لیا، حلال ہو گیا یہ، کیونکہ جب تک یہ 2 کام نہیں کرے گا، اور ایک قول کے مطابق جب تک کہ جمر عقبہ کی رمی نہیں کرے گا یا بال نہیں مڈائے گا، اس وقت تک انسان احرام کی حالت میں رہے گا، تو اس صورت میں وہ باقی اور دن بھی اس کو احرام میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی مارنا اور بال مڈالے، اس کے بعد حلال ہو گیا وہ۔ اب طواف اسی دن کرتا ہے الحمدللہ، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لیتا ہے الحمدللہ، یا اس طریقے سے وہ قربانی بھی اسی دن ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اگر نہیں ہوتی قربانی اس دن تو 11 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے، 12 اور 13 کو بھی کر سکتا ہے، یہ سارے قربانی کے دن ہیں۔ جی ہاں،
اور طواف بھی ان دنوں میں جا کے کر سکتا ہے وہ. جی 10 ذی الحجہ کو جو طواف اور صحیح ہوگی اور 12 ذی الحجہ کو جو طواف اور صحیح ہوگی تو دونوں احرام میں کرنے چاہیے یا بغیر احرام کے؟ یہ دونوں کمپلیٹ عمرہ بن جائیں گے نا؟ یہ سوال ہے. بھائی 10 تاریخ کو اگر آپ نے طواف اور صحیح کر لیا تو خلاص، احرام کی حالت میں کیوں کریں گے؟ میں نے بتایا کہ بہتر یہ کہ آپ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنے، اس کے بعد طواف کریں اور صفا مروہ کی صحیح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور 12 تاریخ کو صرف طواف وداع کرنا اگر آپ نکل رہے ہیں تو 12 تاریخ کو صحیح نہیں کرنا، آپ کو طواف وداع صرف کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور وہ بھی سلے ہوئے کپڑے میں آپ کریں گے، کیونکہ احرام آپ سے اتر گیا. ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہی کو آپ نے کنکڑی ماری اور بال مڈا لیا، احرام کا کپڑا اتر گیا، تو اس میں احرام کی حالت میں نہیں رہنا ہے اب آپ کو. حتیٰ کہ طواف زیارہ بھی اور صفا مروہ کی صحیح بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سلے ہوئے کپڑے میں کرنا افضل اور بہتر، جیسا کہ ہمارے نبی نے کیا تھا. جی تیمم کے تعلق سے سوال ہے کہ تیمم درست ہوگا اگر مٹی کا ڈھیلا شاپ سے لے کر اپنے پاس؟ حج سے متعلق سوال کیجیے، حج سے متعلق، حج کی کلاس ہے، حج سے متعلق سوال کیجیے. جی بہت سارے سوالات لوگوں نے بھیجے نا، اس میں پڑھیے. نہیں میں سوال کہ حج کے دوران ہی اگر کوئی وجہ ہے تیمم کرنے کی تو اس کو پوچھنا چاہتے. بھئی حج کے دوران اگر تیمم کی شرط ہے، پانی نہ ہو تب انسان تیمم کرے گا، یا پانی تو ہے لیکن انسان کے پاس مجبوری ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی اس کی، یا پانی بہت کم ہے، اگر پانی تیمم کر لے گا تو اس کو بعد میں پیاس لگے گی، پانی نہیں ملے گا، ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے. جی سوال یہ ہے شیخ کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور 7 ذی الحجہ سے اپنے آپریٹر کے ساتھ جدہ سے حرم شریف جا کر طواف اور صحیح کرنے کے بعد مینا ٹینٹ میں جانا ہے. مجھے حج تمتع یا حج قران کی نیت کون سی نیت کرنی چاہیے؟ آپ کا سوال ہے کہ میں 7 تاریخ کو جاؤں گا مکہ اپنے حج آپریٹر کے ساتھ جدہ سے، تو کون سا حج کروں، حج قران حج تمتع؟ تو آپ کے لیے حج تمتع بہتر ہے. بھی حج تمتع میں کرنا کیا ہے؟ صرف بال کٹا لینا ہے بس. آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لیا آپ نے، یہ تو کرنا ہے آپ کو، تو آپ بال کٹا لیجئے. بال آپ نے کٹا لیا، حلال ہو گیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. تو حج تمتع کرنا افضل ہے، سب کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے، سب کے لیے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو جاتا ہے تو بھی وہ حج تمتع کر لے، الحمدللہ زندگی میں ایک بار حج کرنے کا موقع ملتا ہے انسان کو یا اکثر لوگوں کو، تو بہتر حج کرے، افضل حج کرے. طواف کرے گا، وہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، بال کٹا لے، وہیں پر سیلون ہے جائے اور بال کٹا لے، الحمدللہ اس کا حج تمتع ہو گیا، اس کا عمرہ ہو گیا. تو بہتر ہی کہ آپ حج تمتع کریں. جی اور حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا، لبیک اللہم عمرتن کہیں، اس کے بعد مکہ جائیں، طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں اور بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں. اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ جہاں بھی آپ ہیں، اگر مکہ میں ہیں تو وہاں سے، اور اگر آپ مینا میں تو وہاں سے ظہر سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں. اس طریقے سے پھر حج کے سارے اعمال کریں، حج تمتع آپ کا ہوگا. جی بہت سارے سوالات ریپیٹڈ ہیں. خیر میں حج میں جو دعائیں یاد نہ ہوں تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے شیخ. اگر کافی لوگوں کو کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا، یہ دعائیں یاد نہیں رہتی. اگر دیکھیے حج کی کوئی خاص دعا تو ہے نہیں کہ حج کی کوئی خاص دعا ہے، بس یہ کہ عرفات میں لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھنا ہے. ایسے تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو پکارنا ہے. یا جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے لبیک اللہم عمرتن کہیں گے، حج کا احرام باندھیں گے لبیک اللہم حجن کہیں گے، اور جب کنکڑی ماریں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، طواف شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہیں گے. ایسے جب آپ صفا مروہ کی صحیح شروع کریں گے تو صفا مروہ کی صحیح میں دعائیں ہیں، باقی اور کوئی خاص دعائیں تو نہیں ہیں. آپ کے پاس بہت وقت رہے گا، اس میں اپنی زبان میں آپ دعائیں کریں. اور اگر جو دعائیں اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں ان کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب سے دے کر کے پڑھیے، قرآن دے کر کے پڑھیے اور دعائیں دے کر کے پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنی زبان میں آپ دعا کریں، دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے، اپنی زبان میں دعا کرے انسان، جو اس کی ضرورت ہے اسے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہر زبان کا جاننے والا ہے، اس لیے اس کے لیے الگ سے کوئی خاص اذکار نہیں ہے. جو میں نے بتایا وہی اذکار ہیں، باقی انسان کو آزادی ہے. آپ طواف کر رہے ہیں، جو دعا کرنا چاہیں دعا کریں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، جو دعا کرنا چاہیں دعا کریں، عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں
جو دعا میں نے بتائی وہ بھی پڑھیے، باقی اپنی زبان میں خوب دعا کریں۔ آپ مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ میں دعا کیجئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیجئے، مینا میں رہتے ہیں اور کافی آپ کے پاس وقت رہے گا، آپ نمازوں کے بعد رات میں آخر وقت میں اٹھ کر کے خوب دعائیں کریں، اپنی زبان میں آپ دعا کریں۔ اور اگر عربی ہی میں کرنا چاہتے ہیں، جو دعائیں ہمارے نبی ثابت وہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ کر کے پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی حج کی صحیح کا طریقہ بتائیے۔ حج کی صحیح کا طریقہ وہی ہے بھائی جو عمرے کی صحیح کا ہے کہ صفا سے شروع کریں گے، صفا سے شروع کریں گے، صفا سے آپ جائیں گے صفا پہاڑی پر اور پڑھیں گے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، کہ جیسے اللہ نے شروع کیا ویسے میں بھی شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے پہلے صفا بیان کیا ہے، صفا پہاڑی، اس کے بعد مروہ کا ذکر کیا ہے، لہذا صفا کی صحیح پہلے صفا پر جانا ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھیے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر آپ کو یاد ہے ورنہ دیکھ کر کے پڑھیے، اور اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 بار 5 بار 7 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو دعائیں کریں، آپ اپنی زبان میں آپ دعا کیجیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے دعائیں کریں آپ، تو یہ صحیح کا طریقہ ہے۔ صفا سے شروع کریں گے اور یہ دعائیں پڑھ کر کے مروہ پہ جائیں گے، آپ کے چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے بھی وہ ساری دعائیں کریں جو آپ نے صفا پر کی تھیں، پھر اس کے بعد صفا پہنچیں گے، آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا، 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد جا کر کے آپ جو ہے بال کیا نام ہے، اگر عمرہ ہے تو آپ بال کٹا لیں، اور اگر زیادہ دن باقی ہے حج شروع ہونے میں تو بال کو مڈا لیں۔ اور اگر حج کی صحیح ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ کر رہے ہیں طواف کے بعد صحیح، اور حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران آپ کا ہے اور پہلے آپ نے صحیح نہیں کی تھی تو یہاں پر پھر بال نہیں کٹانا ہے، کیونکہ آپ نے 10 تاریخ کو پہلی بال کٹا لیا ہے، لہذا صحیح کے بعد یہاں بال نہیں کٹانا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی صحیح ہوتی ہے۔ جی یوم النحر کے دن اگر حاجی اپنے کمرے میں آ کر سو جائے اور ساری رات وہ اپنے ہی روم میں اگر سو جائے اور مینا کو نہ پہنچے تو کیا اس پر دم واجب ہوتا ہے؟ ہاں، دم اس پر واجب ہوگا، کیونکہ قربانی کا دن جو ہے وہ رات 11 اور 12 یہ 2 راتیں مینا کے اندر رہنا واجب ہے، اور واجب چھوڑنے پر انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ ایک بکرا یا بڑے جانور کا ایک حصہ مکے کے اندر اس کو ذبح کرنا ہے اور وہاں کے غربا میں تقسیم کرنا ہے۔ تو مینا کے اندر ایام تشریق 11-12 کا رہنا واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی نہیں رہے گا تو اس صورت میں اس کو دم دینا پڑے، الا یہ کہ انسان کے پاس کوئی مجبوری ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو رخصت دی تھی، جو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں ان کے رخصت دی تھی، یا جو بکروں کے چرواہے ہیں ان کو آپ نے رخصت دی تھی۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کے پاس رخصت عذر ہے، کوئی بیمار ہو گیا مان لیجئے اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، یا اس طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ ہیں مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی رخصت ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہے جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی رخصت نہیں ہے اور وہ مینا میں رات نہیں گزارے گا، عام حاجی لوگ، تو اسی صورت میں ان کو دم دینا پڑے گا۔ جی رات کا کس حصے تک وہ مینا سے باہر رہ سکتا ہے؟ رات کا اکثر حصہ مینا میں رہنا ضروری ہے، کوشش کرے پوری رات رہے، لیکن کم سے کم اکثر حصہ، یعنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، اور اس میں جیسے مان لیجئے 12 گھنٹے کی، مان لیجئے 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، فرض کریں 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 10 گھنٹے کی رات میں کم سے کم اس کو 7 گھنٹہ یا 6 گھنٹے زیادہ اس کو مینا میں رہنا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ اس کو مینا میں رہنا ضروری ہے۔ جی جی فرمائیے۔ سوال پورے تقریباً سوالات شیخ کو ریپیٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم مینا میں جتنے بھی دن رہیں گے اس دوران کیا ہم سن اسکرین یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ آپ احرام کی حالت میں کریم وغیرہ ہے یا لیبلو ہوتا انسان ہونٹ پہ لگاتا ہے، یا سوڈو کریم ہے، یا دھوپ سے بچنے کے لیے انسان استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی
یا انسان کو زخم ہو گیا ہے، یا انسان کو زخم ہو گیا ہے اور اس زخم پر اس کو جو ہے مرہم پٹی کرنا ہے اور اس میں دوا لگانا ہے تو انسان لگائے گا علاج کے طور پر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی شیخ، جس طرح سے آپ نے دم کے بارے میں بتلایا ہے، اس طرح سے ایسے اور کیا چیزیں ہیں جس کا حاجی کو خیال کرنا ہوگا تاکہ اس پر دم واجب نہ ہو؟ بھائی ممنوعات احرام کی ساری پابندیاں ان کا خیال رکھنا حاجی کے لیے ضروری ہے. احرام کی پابندیاں، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑا پہننا، چہرہ ڈھانکنا، سر ڈھانکنا، یہ مرد کے لیے منع ہے. عورت کے لیے جو ہے نقاب، نوز پیس پہننا اور اس طریقے سے گلوز پہننا یہ منع ہے. اور کچھ چیزیں ایسی جو کامن ہیں مرد عورت دونوں کے لیے، جیسے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، خشکی کا شکار کرنا، شادی کرنا، شادی کا پیغام دینا، بیوی کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے. تو ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. ایسے جو واجبات ہیں، واجبات کی پابندی کرنا ضروری ہے. جیسے مینا کی راتوں کو ایام تشریق میں وہ راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. مزدلفہ کی رات، یہ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات میں سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے. اگر کوئی پہلے آ جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن اس کو دم دینا پڑے گا. ایک آدمی عرفات میں گیا لیکن سورج غروب نہیں ہوا، اس سے پہلے وہاں سے چلا آیا اور مزدلفہ میں آ گیا وہ، تو اس کا حج ہو جائے گا کیونکہ اس نے رکن کر لیا، واجب چھوڑا ہے. تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا. ایسے ہی ترتیب کے ساتھ کنکڑی مارنا ہے 11، 12، 13 کو، 11، 12 کو ترتیب کے ساتھ. اگر 13 تاریخ کو رکتا ہے تو 13 کو بھی ترتیب کے ساتھ کنکڑی مارنا ہے. پہلے کو، پھر درمیانے والے، پھر آخری والے کو ترتیب کے ساتھ مارنا ہے. جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں کرنا واجب ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اس کو انسان کو دم دینا پڑے گا. جی حج تمتع کرنے والا حج کا عمرہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے تو کیا وہ اس دوران کوئی اور عمرہ بھی کر سکتا ہے؟ حج تمتع کرنے والا کیا حج کے دوران کوئی دوسرا عمرہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہمارے نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ نے حج تمتع کیا تھا. جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے ان سبوں نے حج تمتع کیا تھا، کیونکہ آپ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا، کئی بار حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ عمرہ پہلے کریں اور اس کے بعد میں حج کریں، یعنی اسی کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا باقاعدہ اور انہوں نے حج تمتع کیا. لیکن کسی صحابی سے نہیں آتا ہے کہ انہوں نے حج کے دوران یا حج ختم ہونے کے بعد جا کر کے دوبارہ انہوں نے عمرہ کیا. الحمدللہ آپ نے عمرہ کر لیا اور حج بھی کر لیا الحمدللہ، تو یہ کافی آپ کے لیے. نبی کی سنت پر عمل کرنے میں انسان کے لیے اجر و ثواب ہے. اگر آپ اس کی وجہ سے نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ. تو ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ خوب عمرے کرتے تھے. آپ فتح مکہ کے موقع پر 17 دن تک تھے، آپ نے ایک ہی عمرہ کیا تھا. جی ایک ہی عمرہ آپ نے کیا جعرانہ سے جا کر کے. ایسے ہی حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ جو ہو گیا تھا، ان کو حیض آ گیا تھا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی خاتون ایسی ہیں اور جن کا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ہو جائے تو وہ جا کر کے عمرہ کر سکتی ہیں. احرام باندھے جا کر کے مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے، وہاں سے احرام باندھ کر کے عمرہ کر لیں. ہمارے نبی نے باقاعدہ حکم دیا تھا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بکر صدیق کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے، کہ جاؤ ان کو عمرہ احرام بدھوا کر لے کر لاؤ. تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اپنی بہن کو لے کر کے، لیکن انہوں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، وہ خود احرام نہیں باندھے. اور حضرت عائشہ نے آ کر کے عمرہ کیا اور حضرت عبد الرحمن نے عمرے کا احرام نہیں باندھا. حالانکہ وہ گئے لے کر کے اپنی بہن کو، تنعیم، آج جس کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا گیا ہے، اس کا تنعیم نام ہے حدیث کی زبان میں. تو وہاں لے کر کے گئے لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا. جی احرام انہوں نے نہیں باندھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف حضرت عائشہ نے احرام باندھا. تو بہتر یہی ہے کہ الحمدللہ حج کے سارے اعمال کر لیا آپ نے. کوشش یہی کریں کہ حج کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہو جائیں، سنت کے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں. الحمدللہ اللہ اسے قبول کر لے گا. حج مقبول ہو گیا آپ کا یہ الحمدللہ. جی حاجی بھائی اور حاجی بہن کا رشتہ ہوتا ہے
جس طرح سے ہوٹل میں 2 فیملی ایک ساتھ ہونے پر مرد و خواتین بغیر برقعے کی حالت میں، بغیر پردے کی حالت میں ایک روم میں ہوتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں عورت پر لازم ہے کہ پردہ کریں یا اس کی اجازت ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران مرد عورت سب ایک ساتھ رہتے ہیں روم کے اندر، تو کیا ضروری ہے پردہ کرنا عورت کے اوپر؟ ظاہر ہے پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں. وہ کوئی حج کرنے سے وہ محرم نہیں بن جاتا ہے کہ حج کر رہا تو محرم ہو گیا آپ کا. محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ سب ماموں ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں، اور جو ہے یہ سب محرم ہوتے ہیں. محرم تو وہ نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں، لہذا ان کے سامنے پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے، چاہے حج کر رہے ہوں، چاہے جو بھی ہو، سفر میں جا رہے ہیں یا حج میں ہیں، عمرے میں ہیں، تو ان کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. جی 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ ہے، کیا اس دن جبل رحمہ پر جانا لازمی ہے؟ جبل رحمہ کو جانا لازمی ہے، سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ کہ لازمی نہیں ہے. اور آج کل تو آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں، الا یہ کہ اگر آپ کا خیمہ اس کے قریب ہے، ورنہ گورنمنٹ کی طرف سے منع رہتا ہے کہ آپ سخت گرمی رہتی ہے اور اس وقت نکلنا گورنمنٹ کی طرف سے منع رہتا ہے. اور اگر آپ گورنمنٹ کی باتوں کو فالو کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا. حاکم وقت کی اطاعت ہے اس کے اندر. وہاں جانا ضروری نہیں ہے کہ آپ جبل رحمہ جائیں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں گرمی میں، پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ دور گئے، پولیس نے ان کو واپس کر دیا. تو جب وہاں جانا ضروری نہیں ہے تو کیوں بھیڑ بھاڑ کا ذریعہ اور سبب بنے؟ جو چیز ضروری ہے اس کو کریں آپ، جو چیز ضروری نہیں ہے آج کے حالات میں، تاکہ حج آسانی سے ہو اور پھر یعنی کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ جو اعداء اسلام ہیں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کر کے امت کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بڑی انتظام کے ساتھ اور سب اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوئے سارے حاجی لوگ حج کریں، تاکہ کسی طرح کے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے. تو جبل رحمہ جانا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کا عرفات میں رہنا ضروری ہے سورج غروب ہونے تک، اور وہاں 2 نماز ظہر اثر پڑھنا ضروری ہے. خطبے کا سننا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ سنیں. ہمارے نبی کا خطبہ تمام صحابہ نے نہیں سنا تھا، ہمارے نبی کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں نے خطبہ سنا تھے، باقی لوگوں نے خطبہ نہیں سنا تھا. جی شیخ سوال یہ ہے کہ جو یہ قربانی جو کرتے ہیں شیخ، اس میں کیا سلیکٹ کرنا چاہیے؟ ہدی، اس کے اندر 2 آپشن ہوتے ہیں، ہدی اور یا ادھئی. ہدی اور ادھیہ. ہدی کہتے ہیں قربانی جو حج میں دی جاتی ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں. اور ادھیہ یہ عام قربانی ہے، عام قربانی. ادھیہ مانے عام قربانی. جسے جو حج پر نہیں جائے گا وہ جو کرے گا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اس کو ادھیہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور ہدی کہتے ہیں جو آدمی حج میں کرتا ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے. جی پھر سوال یہ کہ کیا ہم وہ کھانا یا دوا استعمال کر سکتے ہیں جس میں پرفیوم یا خوشبو ملی ہو، جیسے پودینہ، ہرا وغیرہ؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کل کھانے میں تو خوشبو رہتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے. یہ پودینہ خوشبو نہیں ہے. آپ جائیے دکان میں کہ مجھے خوشبو دے دو تو پودینہ آپ کو نہیں دے گا، اور آپ کہیے مجھے پودینہ دو تو آپ کو خوشبو نہیں دے گا، وہ پودینہ ہی دے گا. تو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا نام ہے، الائچی ہے، یا اس طریقے سے اور بہت ساری خوشبودار چیزیں آج کل آتی ہیں، لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اس سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھانے کے طور پر انسان اس کو استعمال کرتا ہے. زعفران ہے، ریحان جس کو ہمارے یہاں ہندی زبان میں تلسی کہتے ہیں، تو وہ ریحان کی چائے انسان پیتا ہے، پودینے کی چائے انسان پیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھانے میں کرتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے، انسان اس کو بالکل استعمال کر سکتا ہے. اسلام میں اتنا تشدد ہے، اتنی سختی نہیں ہے. جی خوشبو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، خوشبو نہیں ہے یہ. جی آدھی رات کے بعد حجاج کو یہاں پر کے ٹریفک کنٹرول مینجمنٹ والے لوگ جمرات کو لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی فجر سے 4-5 گھنٹے پہلے ہی جمرات کو لے کر چلے جاتے ہیں. کیا اس طرح سے جانا جائز ہے یا احتیاط کریں؟ بھائی مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، اور جن کے پاس عذر ہے
ان کے لیے رخصت ہے، جیسے بوڑھی عورتیں ہیں یا مریض لوگ ہیں، بیمار ہیں، جن کے پاس کوئی عذر ہے، ان لوگوں کے لیے، یا اس طریقے سے حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے، کہ اگر وہ رات یہاں رک کر کے جائیں گے تو صبح میں مکہ نہیں پہنچ پائیں گے، حاجیوں کو پانی نہیں پلا پائیں گے، تو اس طریقے سے ایسے لوگوں کی رخصت ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ باقی اور لوگوں کو جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ کیا قربانی سے پہلے 10 ذی الحجہ کو سر منڈوانا، سر شیونگ کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے بھائی، میں نے بتایا نا، قربانی سے پہلے اگر آپ اپنے بال کو مڈا لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ قربانی کے بعد، کیونکہ یہ بات آئی سے پہلے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو طواف بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس کو 11 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، آپ چاہیں تو 11 12 13 کو بھی کر سکتے ہیں، سب قربانی کا ایام ہے، تو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن سارے اعمال کو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو پھر ترتیب کا کرنا ضروری کیسے ہوگا؟ اس دن ان سارے اعمال کا کرنا بھی جب ضروری نہیں ہے، آپ طواف زیارہ کو مؤخر کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کو مؤخر کر سکتے ہیں، آپ قربانی کو مؤخر کر سکتے ہیں، تو پھر جب ان سارے اعمال کو اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر سارے اعمال کو ترتیب کے ساتھ اسی دن کرنا کیسے ضروری ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی آدمی قربانی سے پہلے بال مڈا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ ترتیب کے ساتھ کرنا بہتر ہے، کہ پہلے کنکڑی ماریں، پھر قربانی ہو، پھر بال مڈائیں، اور اس کے بعد غسل وغیرہ کر لیں، پھر طواف زیارہ کے لیے جائیں، مکے کے اندر سلے ہوئے کپڑے میں طواف زیارہ کریں، اس کے بعد صحیح کریں، الحمدللہ۔ لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے، یہ اس میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کے حج پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی، عرفات کے دن جبل رحمہ، عرفات کا جو پہاڑ ہے وہاں جانا لازم ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ جانا ضروری نہیں ہے، اس کی اہمیت یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر اس جگہ پر آپ تشریف لے کر گئے تھے، تو اگر آدمیوں نے کہا کہ اگر آدمی کہیں قریب میں رہتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہے، چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نیت سے نہ جائے کہ جا کر کے پہاڑ کو چومیں، پتھر کو چومیں، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس کو جسم پر لگائے، یہ سب کرنا غلط ہے، یہ سب بلکہ شرک ہو جائے گا اگر انسان ان پہاڑ پتھروں کو چومے گا اور اسے برکت کا ذریعہ سمجھے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر نہیں برکت رکھی ہے۔ حجر اسود کو چومنا یہ ہمارے لیے سنت ہے، لیکن حجر اسود بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو انسان وہاں جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا کام کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر جانے میں تکلیف ہے، سخت دھوپ ہے، اور پولیس منع کر رہی ہے جانے سے، اور آپ کو جانے نہیں دے رہی، تو آپ کیوں پریشانی مول لیں؟ اپنے روم کے اندر رہیں، ایک خیمے میں رہیں، دعائیں کریں، الحمدللہ۔ جی ہاں، پھر سوال ہے کہ میقات پر احرام باندھ کر میں وہاں سے نکل گیا، لیکن روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، اس کے بعد میں دوبارہ میقات سے گزرا اور پھر مکہ پہنچ گیا، کیا یہ عمل جائز اور صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ آپ کا سوال یہ کہ میں نے میقات پر احرام باندھا، راستہ جام تھا، بند تھا، پھر واپس آنا پڑا میقات پر، پھر ہم مکہ گئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کو نہ دوبارہ احرام باندھنا ہے، نہ آپ کے احرام پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ جیسے آپ احرام باندھنے کے بعد 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ آپ میقات پر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی وجہ سے چلے گئے، پھر آپ ہمارے کوئی سامان بھول گئے، کوئی آدمی آپ کا چھوٹ گیا، دوبارہ آپ اس کو لینے کے لیے آ گئے کہ میں فلاں جگہ ہوں، آ کر کے مجھے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو احرام باندھنے کے بعد آپ اگر میقات پر واپس آ جاتے ہیں تو میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا عمرہ یا آپ کا حج صحیح ہے۔ جی شیخ، عورت عذر میں ہو، یعنی میرے خیال سوال یہ کہ اگر عورت حیض میں ہو اور ہندوستان سے آ رہی ہیں حج کے لیے، تو عمرہ کی نیت کہاں سے کریں گے؟ یلملم سے کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش اور یمن، سری لنکا، مالدیپ، ان علاقوں اور ملکوں سے جو لوگ بھی آتے ہیں ان کا جو میقات یلملم ہے، اگر وہ حیض کی حالت میں ہیں تو وہ بھی احرام باندھیں عمرے کا، لبیک اللہم عمرتن کہیں،
اور آ کر کے جو ہے وہ انتظار کر لیں. اگر پاک ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ غسل کریں ہوٹل میں اور جا کے طواف کر لیں, صفا مروہ کی صحیح کر لیں, بال کٹا کر کے حلال ہو جائے. اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھ ہیں. اور اگر پاک نہیں ہو پاتی ہیں تو پھر ان کا عمرہ حج قران میں بدل جائے گا, حج قران ہو جائے گا. پھر وہ سیدھے منا جائیں اور عرفات جائیں, نماز نہیں پڑھیں گی, دعا کریں گی وہ, اور عرفات جائیں, مزدلفہ جائیں, منا جائیں, اور جب پاک ہو جائیں طواف کر لیں, صفا مروہ کی صحیح کر لیں, الحمدللہ ان کا حج مکمل ہے. اور حج ہونے کے بعد جب نکلنے سے پہلے اگر عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتی, جیسے حضرت عائشہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ انہوں نے جا کر کے عمرے کا احرام باندھا, کیونکہ انہوں نے عملاً عمرہ نہیں کیا تھا, وہ ان کا عمرہ حج میں داخل ہو گیا تھا, تو عملاً انہوں نے عمرہ نہیں کیا. باقی دیگر جو آپ کے ازواج مطہرات تھیں انہوں نے پہلے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. حیض آنے کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے ان کا عمرہ نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے جا کر کے مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرہ کیا تھا. تو ایسی خاتون عمرہ کر سکتی ہے جی, بعد میں حج کے بعد یعنی. سوال یہ ہے کہ پچھلے سال انڈین حجاج کو خاص کر 6 تاریخ کے دن عصر کی نماز کے بعد مینا کو لے کر چلے گئے تھے, تو کیا احرام یہیں مکہ سے باندھے یا مینا پہنچ کر باندھنا بہتر ہے؟ دیکھیے, احرام باندھنے کا دن ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے, اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں. لہذا ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ جہاں رہیں گے وہیں سے احرام باندھیں گے. اگر آپ مینا میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے احرام باندھیں گے. اگر آپ مکہ میں ہیں تو مکہ سے احرام باندھ کر کے آپ مینا جائیں گے. لیکن آلریڈی اگر پہلے آپ مینا پہنچ چکے ہیں 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو مان لیجئے, تو پھر آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے وہاں سے احرام باندھیں گے, کیونکہ حج کا عمل ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے. 6 تاریخ کو ایسے احرام باندھیں گے آپ حج کا, ابھی حج شروع ہی نہیں ہوا. ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی 6 تاریخ کو عرفات چلا جائے اور کہے بھئی میں نے عرفات میں چلا گیا, 6 تاریخ کو ہو جائے گا, نہیں ہوگا, کیونکہ عرفہ کا دن ابھی نہیں آیا ہے. عرفہ کا دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. مزدلفہ 9 تاریخ کو رات میں جاتے ہیں, آدمی 2 دن پہلے چلا جائے نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ حج ابھی مزدلفہ میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے. قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے, آپ 9 تاریخ کو کر لیجئے, نہیں ہوگی قربانی, کیونکہ اس کا دن متعین ہے. تو حج کا دن متعین ہے, حج ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے, 8 تاریخ سے. لہذا 8 تاریخ میں جہاں رہیں گے وہاں سے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے. اور اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے, آپ تو آلریڈی حج کی احرام کی حالت میں ہیں. لیکن اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا ہے جی. جہاں رہیں گے وہاں سے احرام باندھ کر کے آپ جائیں گے جی. 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد احرام اتار دیا لیکن طواف نہیں کر پایا, اگر دوسرے دن جانا ہے تو احرام چاہیے کہ نہیں؟ بھائی کتنی بار میں نے جواب دیا کہ بھائی طواف کے لیے سلے ہوئے کپڑے میں طواف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. احرام کپڑا کیوں پہنیں گے آپ احرام کی پابندی ختم ہوگی الحمدللہ, اس لیے سلے ہوئے کپڑے میں آپ جا کر کے طواف اور صحیح کیجئے. سلے ہوئے کپڑے میں خوشبو لگائیے, غسل کر لیجئے اور جا کر کے طواف اور صحیح کر لیجئے الحمدللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلے ہوئے کپڑے ہی میں طواف کیا تھا, خوشبو لگائی باقاعدہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جی. شیخ ایک اہم سوال آیا ہے شیخ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ہفتے 2 ہفتے کے عمرے کے سفر میں یہ حج کے سفر میں ایک سے زیادہ عمرے جو کر رہے ہیں, جس کی مثال آج سے 20 سال پہلے دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی, اس کے بارے میں ٹھوس مدلل جواب مطلوب ہے. بھائی سوال یہ کہ ایک سفر میں ایک زیادہ عمرہ کرنا, اس کے بارے میں گزشتہ درس کے دوران بھی اور آج بھی بات آئی اور اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کا عمل یہی ہے کہ آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. ذی الحجہ کی معذرت کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر آپ 17 یا 19 دن تک تھے, آپ نے ایک ہی عمرہ کیا تھا. اور ایسے ہی ہمارے نبی کے ساتھ جن جن صحابہ نے حج کیا کسی نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا, حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے, کیونکہ ان کو حیض آ گیا تھا.
لہذا ایک سفر میں ایک زیادہ عمرہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت میں سے نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان بار بار مکہ جائے، جیسے آپ حج کر کے آ گئے، اب حج کر کے آنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد پھر جائیے، پھر جا کر کے عمرہ کیجیے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کے درمیان یعنی پے در پہ کرو، پے در پہ حج عمرہ کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہا اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی بار میں پوری زندگی بھر کے عمرے کر لیں، سب کی طرف سے عمرے کر لیں، اس کے بعد تاکہ پھر دوبارہ ہم کو مکہ نہ آنا پڑے، مکہ ہم چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ دوبارہ پھر آئیے مکہ، پھر دوبارہ کی عمرہ کیجیے، کسی اور کی طرف سے کر لیجیے اگر آپ نے پہلے اپنا عمرہ کر لیا ہے۔ لہذا ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ احرام باندھتے وقت ہمارے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب اگر آدمی نماز پڑھے ظاہر نبی کی سنت کے خلاف ہے یہ، کیونکہ انسان عبادت اپنے مزاج کے مطابق نہیں کرے گا، اپنی سوچ کے مطابق نہیں کرے گا۔ ہم نبی کی سنت کے پابند ہیں، نبی کے طریقے کے پابند ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، نبی ہمارے امام اور پیشوا اور رہبر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوگی وہی ہم کریں گے۔ تو نبی نے نہیں کیا ہے، سلف صالحین نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے اس طریقے سے کہ ایک ہی سفر میں کئی عمرے جا کر کرنا۔ اور پھر جب انسان کئی عمرے کرتا ہے تو اسی صورت میں انسان کی کئی نمازیں حرم کے اندر چھوٹ جاتی ہیں۔ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، عمرے کا وہ ثواب نہیں ہے جو نماز کا ثواب حرم کے اندر پڑھنے کا، کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کی وہ نماز چھوٹ جائے گی اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ جائیں گے، کسی اور کی طرف جا کر کے آپ عمرہ کریں گے۔ اس لیے آپ طواف کیجئے، نفلی طواف آپ اپنی طرف سے کیجئے، کسی اور کی طرف سے نفلی طواف بھی جائز نہیں ہے، یہ صحیح کسی کی طرف سے جائز نہیں ہے، ایسی نفلی طواف بھی کسی کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے نفلی طواف کریے اور اس طواف کے دوران لوگوں کے لیے دعائیں کریں، حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں دعا کیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ یا ایصال ثواب عمرہ ہی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ آپ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کریں، طواف کے دوران ان کے لیے دعائیں کریں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے اس کے دوران دعائیں کریں، عرفات میں دعا کریں، منا میں دعائیں کریں اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جن کے لیے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بہتر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا ہے، اس میں انسان کی زیادہ مشقت بھی ہے، زیادہ تکلیف بھی ہے کہ انسان دن میں کہیں جا کے عمرے کرتا ہے، یا انسان جو ہے بار بار عمرے ہی میں اپنا سارا وقت لگا کے رکھتا ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اس کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، آ کر کے بعد میں آ کے نماز پڑھتا ہے وقت نکل جانے کے بعد، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو جب شریعت کے اندر آسانی ہے تو آسانی کے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، آمین۔ کیا احرام کی حالت میں مینا، مزدلفہ، عرفات میں غلطی سے اگر جھاڑ کی ڈالی ٹوٹ جائے تو دم واجب ہوگا؟ کیا ہو جائے؟ جھاڑ توڑے، نیم کا جھاڑ یا کوئی جھاڑ عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں اگر توڑے؟ دیکھیے وہ جھاڑ اکھاڑنا یا توڑنا منع ہے جو قدرتی ہیں، جو لگائے گئے ہیں ان درختوں کو آپ اکھاڑ سکتے ہیں، ان درختوں کو آپ جو ہے توڑ سکتے ہیں، نہیں توڑنا چاہیے لیکن اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو مسواک کرنا مان لیجئے، آپ توڑنا چاہیں تو توڑ لیتے ہیں تو اس میں کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قدرتی درخت نہیں ہیں، وہ لگائے گئے ہیں، جو انسانوں نے لگایا ہے۔ ان درختوں کو آپ جو ہے انہیں پتے وغیرہ توڑ سکتے ہیں، ٹہنی توڑ سکتے ہیں، اس پر فدیہ نہیں ہے۔ جو قدرتی درخت ہے اس پر اس سے انسان کو منع کیا گیا ہے، اور فدیہ اس پر بھی نہیں ہے، یہ منع ہے۔ قدرتی درختوں کو اکھاڑنا منع کیا گیا لیکن اس پر کوئی فدیہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جی شیخ، حج تمتع کا ایک سوال یہ ہے کہ حج تمتع کا ارادہ تھا، میقات پر نیت بھی تمتع کی ہی تھی، 8 ذی الحجہ سے پہلے مکہ پہنچ کر طواف اور صحیح کر کے بال کٹائے بنا ہی احرام کھول دیے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے ارادے سے احرام کر کے حج کیے، 10 ذی الحجہ کو الگ کروائے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ان کا حج قران ہو جائے گا، کیونکہ بال انہوں نے نہیں کٹایا، اور حج قران ہو جائے گا۔ حج قران کی صورت میں جو ہے وہ بال کٹانا ضروری ہے، حج تمتع میں بال انہوں نے نہیں کٹایا،
تو اس صورت میں حج قران ہو جائے گا. اور ان کو چونکہ بال نہیں کٹائے، احرام اتار دیا، سلا ہوا کپڑا پہن لیا انہوں نے، تو ان کو ایسی صورت میں جو ہے دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بال کٹانا جو ہے یہ واجب ہے، واجب چھوڑنے پر انسان کو دم دینا پڑتا ہے، تو یہ دم دے دیں گے. اور اگر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو 8 تاریخ کو انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے دوبارہ، تو حج تمتع ان کا ہو جائے گا. اور اس صورت میں ان کو بال نہ کٹانے کی صورت میں دم دینا پڑے گا، کیونکہ بال کٹانا یہ واجب ہے اور واجب چھوڑنے پر انسان کو دم دینا پڑتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب انہوں نے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نیا احرام حج کا باندھا ہوگا. اگر انہوں نے احرام نہیں باندھا حج کا ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اور بال بھی نہیں کٹائے تھے وہ، اور ایسے ہی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو انہوں نے احرام کا کپڑا پہن لیا اور لبیک اللہم حجن نہیں کہا، اور ایسی صورت میں وہ کیا نام ہے سارے حج کر رہے ہیں، تو پھر یہ حج قران ان کا ہو جائے گا. اور جب حج قران ہو جائے گا تو اسی صورت میں ان کو چونکہ بال نہیں کٹائے، سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو سلا ہوا کپڑا پہننے کی صورت میں ایک ممنوع چیز کا ارتکاب کیا انہوں نے، تو اس صورت میں یا تو بکرا ذبح کریں یا 6 مسکینوں کھانا کھلائیں، 3 دن کا روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، واجب چھوڑنے پر صرف بکرا ہی ذبح کرنا پڑے گا، لیکن جو احرام کی پابندیاں ہیں، ممنوعات ہیں، ان میں سے کسی کے ارتکاب کرنے پر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی پڑتی ہے. یا تو بکری ذبح کریں، یا تو 6 مسکینوں کھانا کھلائیں، یا 3 دن کا روزہ رکھیں. جی شیخ، سوال یہ کہ کیا طواف زیارہ اور سعی 13 ذی الحجہ کو مینا سے واپس ہو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مینا سے واپس ہو کر کے کنکڑی مار کر کے مینا سے واپس آ گئے، اور پھر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو طواف زیارہ اور سعی کر رہے ہیں. جی دیکھیے، بہتر تو یہی ہے کہ طواف زیارہ آپ الگ کریں. آپ 10 تاریخ کو کر لیں، 10 کو نہیں کر سکتے 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، یہ بہتر ہے. اور اگر انسان کے پاس کوئی مجبوری ہے جس کی بنا پر نہیں کر سکتا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، بیمار ہیں، یا اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہے، تو اگر وہ طواف آخر میں کرتے ہیں حج سے نکلنے سے پہلے، تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہتر یہی کہ انسان اس طواف کو الگ کرے، کیونکہ وہ رکن ہے وہ، اور پہلے کر لے، وہ 10 کو کرے یا 11 12 کو کر لے، پہلے کر لے، اور طواف وداع لاسٹ میں کرے. لیکن بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے، کہ انسان اگر طواف زیارہ نہیں کرتا ہے اور مؤخر کر دیتا ہے اور نکلتے وقت کرتا ہے، تو طواف زیارہ اور طواف وداع ایک نیت سے ہو جائے گا، اور صفا مروہ کی صحیح کر لے اور اس کے بعد وہ نکل جائے، کیونکہ صفا مروہ کی صحیح طواف کے تابع ہے. لہذا یہ بھی جائز ہے. آج کے بہت سارے علماء کا یا کچھ علماء کا یہ بھی فتویٰ پایا جاتا ہے. لیکن اس میں افضل اور بہتر وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، کہ انسان ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو طواف کر لے، صحیح بھی کر لے. اگر 10 کو نہیں کر سکتا 11 کر لے، 11 کو نہیں کر سکتا 12 کو کر لے، اور الگ الگ کرے. لیکن اگر نہیں کر پاتا ہے تو بعض علماء کے فتوے پر وہ ایک طواف وداع بھی ہوگا اور طواف زیارہ بھی ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. جی شیخ، سوال یہ ہے کہ اگر بھیڑ ہے اور بھیڑ کی وجہ سے آپ پروٹیکشن کرنے کے لیے ہسبینڈ وائف کے کندھے پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال اسی ملتا جلتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں ایک دوسرے کو اگر کہیں کھجانا ہے تو کھجا سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسا سوال ہے. نہیں، ہاتھ کندھے پر رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاتھ کندھے پر رکھنا اگر انسان بھیڑ بھاڑ میں رکھ دیتا ہے، یا اس کو مدد چاہیے، اس کا کندھا پکڑ کر کے نکال دیتا ہے یا اس کو مدد پہنچاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اس طریقے سے پیٹھ میں کھجلاہٹ ہو رہی ہے، اور کیونکہ کھجلاہٹ اگر ہوتی ہے تو انسان اپنے سر کو کھجلا سکتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے جسم کو بھی کھجلا سکتا ہے. تو اس صورت میں میاں بیوی ہیں اور ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے عورت کا یا مرد کا، اور عورت کہتی ہے میری پیٹھ کھجلا دیجیے، یا مرد کہتا ہے اپنی عورت سے کہ میری پیٹھ کھجلا دو، دونوں ایک دوسرے کے پیٹھ کھجلا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ رفث کے اندر ان چیزوں کے اندر ہی بات نہیں آتی ہے. جی ہاں، یہ جائز ہے ان کے لیے. شیخ، 8 ذی الحجہ جو شروع ہوتا ہے وہ تو مغرب کی نماز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی 7 تاریخ کے دن مغرب کے بعد. تو اتنا ہی سوال ہے ان کا. تو میں یہ سنوں کہ شاید ان کا سوال یہ ہوگا
تو کیا مغرب کے بعد مینا کے لیے احرام باندھ کے نہیں، نکلنا چاہیے؟ اس میں دن کا اعتبار ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے مکہ چاشت کے وقت آپ مکہ سے منا گئے تھے، اور چاشت کے وقت صحابہ نے جو حج تمتع کرنے والے تھے انہوں نے مکہ کے اندر احرام باندھا، اس کے بعد پھر وہ مکہ منا گئے تھے وہ. تو اس لیے جو ہے دن کا اعتبار ہوگا یہاں پر. جیسے ہماری جو قربانی ہے، قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح میں کرنا، دن میں. اب چاند نکل آیا اور رات پہلے آ گئی، اب رات میں قربانی کر لیں آپ، یہ درست نہیں ہے. عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے اگر عام قربانی ہے. اور قربانی اور کیا نام ہے یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد، رمی کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد رمی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. تو دن میں عمل ہے یہ، لہذا دن میں آپ کو کرنا ہے اور رات میں نہیں کر سکتے ہیں آپ. جی ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ وہ حج پر آ رہی ہیں اور ان کے رمضان کے 6 روزے باقی ہیں، اور منت لا علم میں انہوں نے منت مانگی تھی، اس کے بھی روزے باقی ہیں. کیا ان کو ادا کر کے حج پہ جانا ہے؟ کیونکہ اب روزے رہیں گے اتنے تو حج میں کمزوری ہو جائے گی. کیا حج سے آنے کے بعد ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر منت آپ نے مانا تھا اور منت آپ نے محدد نہیں کیا ہے کہ ہم اسی سال رکھیں گے یا 2 سال 3 سال کے اندر، تو جب آپ کو موقع ملے رکھ دیجئے. اور 6 روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہو جائے گا کہ 6 روزہ. اللہ یہ کہ اگر آج کل میں کسی کو آنا الگ مسئلہ، حج کی حاجی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 6 دن کا روزہ رکھنے سے کوئی جو ہے اتنا کمزور تو نہیں ہو جائے گا. ناگا کر کے رکھ دے، پیر جمعرات کو رکھ دے، 2 روزہ یہ ہو گیا، اسے پھر رکھ دے، تو اس میں کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے لیے حج پر آنے سے پہلے پورا کرنا ضروری نہیں ہے. جی شیخ، حاجیوں کے لیے سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ ذی الحجہ کے شروعات کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ حج کر رہے ہیں جی، وہ ذی الحجہ کے جو ذی الحجہ کے جو روزے ہیں وہ رکھنا چاہیں تو پہلی سے لے کے 6 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں. اور وہ مکہ پہنچ چکے ہیں، اس میں انہوں نے واضح نہیں کیا. اگر اپنے ملک میں ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رکھنے میں. اور اگر وہ ملک میں نہیں ہیں، مکہ پہنچ چکے ہیں، تو چونکہ مسافر ہیں وہ، تو مسافر کو تو فرض روزہ رکھنے کا بھی اس کے لیے رخصت ہے. تو اس میں بھی اگر انسان رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے شروع کے. لیکن 9 تاریخ کو حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے اوپر نہیں ہے. لیکن 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کے 6 تاریخ تک اگر ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی ان کے لیے دقت اور پریشانی نہیں ہے، اگر روزہ رکھنا چاہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں رکھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز. احرام کی حالت میں بال کاٹنا منع ہے، اگر کسی کے بال جھڑتے ہیں تو اس پر کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خود بخود بال جھڑ گئے ہیں، یا انسان وضو کرتا ہے سر پر مسح کرتا ہے بال گر گئے، عورت مسح کرتی ہے بال گر جاتے ہیں، یا انسان داڑھی کھجلاتا ہے داڑھی کے بال گر گئے، سر کھجلاتا ہے سر کے بال گر گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، جان بوجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا. جان بوجھ کر کے کرے گا تب ایسا ہوگا. وہ تو بال خود بخود گر رہے ہیں، جی تو اس پر کوئی فدیہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے. شیخ، یہ تقریباً ریپیٹڈ سوال ہے. جب ہم حج کے لیے نکلیں گے، ہم سعودی کے مقامی ہیں، تو احرام جدہ میں پہنیں گے عمرے کا، تو ہم عمرے کے بعد بال کٹ کریں گے، اس کے بعد دوبارہ وہیں سے احرام پہنے حج کا، کیونکہ ہم عمرے کے بعد رات کو مینا لے جائیں گے، اسی دن حج کا احرام کہاں سے پہنے؟ تو سوال آلریڈی میں نے بتایا تھا کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ مان لیجیے 7 تاریخ کو عمرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں یا کمپنی آپ کو لے جا رہی ہے، تو آپ عمرہ کر لیجئے، بال کٹا کر کے حلال ہو جائیے. پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا میں وہاں احرام باندھیے. آپ یہاں سے مت احرام باندھیے، کیونکہ حج کی شروعات ذی الحجہ کی 8 تاریخ صبح سے ہوتی ہے، تو آپ وہاں جا کر کے احرام باندھیے. اور اگر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یہ سارا عمل کر رہے ہیں آپ، مان لیجیے آپ ذی الحجہ کی صبح میں آئے یا 7 تاریخ کو رات میں پہنچے، آپ عمرہ کیا، آپ نے صفا مروہ کے صحیح کی بال کٹائے، اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی، چاشت کا وقت ہو گیا، تو آپ وہیں پر احرام باندھ لیجئے اور اس کے بعد پھر مینا خیمے میں جائیے آپ.
اور اگر آپ 7 تاریخ کو خیمے پہنچ گئے ہیں تو پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو خیمے سے آپ احرام باندھیے. جی. 7 ذی الحجہ کو طواف اور سعی کر کے مینا جانے والوں کو حج تمتع یا حج قران کرنا افضل ہے؟ حج تمتع کرنا افضل ہے. 7 تاریخ کو طواف کر لیا, صفا مروہ کی صحیح کر لی, بال کٹا لیجئے, اس کے بعد حلال ہو جائیں گے آپ. پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ احرام باندھ لیجئے. حج تمتع کرنا افضل ہے, اور سب کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے. جی. رمی زوال کے بعد 3 دن تک کب تک کرنا ضروری ہے؟ کب تک کر سکتے ہیں؟ رمی جو ہے زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ افضل وقت ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں کر پائے ہیں تو پھر جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر کے آپ آدھی رات تک کبھی بھی کر سکتے ہیں. کیا زوال کے بعد کنکری مارنے کے لیے بہت پہلے مطلب 9 بجے اگر ہم نکل سکتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے زوال کا انتظار کر کے زوال کے بعد کنکری مار سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا اتنی دیر تک آپ کو وہاں انتظار کرنے دے گی گورنمنٹ؟ پولیس نہیں انتظار کرنے دے گی, وہاں بھیڑ نہیں لگانے دیتے ہیں. آپ جائیں گے فوراً آپ کو کنکری مار کر کے آنا پڑے گا, اس لیے آپ اتنا دیر پہلے مت جائیے وہاں پہ. آپ وہاں جو ہے ایسے ٹائم سے نکلیے اندازہ کر کے کہ جب آپ وہاں پہنچے زوال کا وقت ہو گیا, اور کنکری مار کر کے واپس آ جائیں. لیکن اگر آپ وہاں جا کر کے 3 گھنٹہ پہلے بیٹھیں گے تو دھوپ میں رہتی ہے, اتنے دیر تک وہاں بیٹھنے نہیں دے گی حکومت آپ کو, یا پولیس نہیں بیٹھنے دے گی. اسے ایسا نہ کریں آپ. جی. فائنل ڈپارچر سے پہلے جدہ جانا ہے تو طواف وداع کر کے جانا ہے یا فائنل ڈپارچر سے پہلے کرنا ہے؟ نہیں سمجھا میں سوال. مطلب یہ کہ یہ لوگ انڈیا سے یا کہیں سے بھی آئے ہیں, وہ ان کی جو فلائٹ ہے, جس دن فلائٹ ہے اس سے 1 دن پہلے ان کو جدہ جانا ہے, پھر واپس مکہ آ کر کے پھر ان کو واپس ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. تو جب وہ جدہ جائیں گے, جدہ جا کے واپس آئیں گے, جدہ جاتے وقت ان کو طواف وداع جدہ سے واپس مکہ کیوں آئیں گے؟ پھر 1 دن پہلے جدہ کیوں جائیں گے, واپس کیوں آئیں گے پھر مکہ؟ کوئی کام سے, مطلب ابھی ٹائم ہے ان کے پاس تو کچھ کام کے لیے جانا چاہ رہے جدہ. ہوتا یہ ہے کہ لوگ شاپنگ کے لیے جدہ جاتے ہیں حج کے 1-2 دن کے بعد, اور ان کی فلائٹ ہوتی ہے ابھی 1 ہفتہ 10 دن کے بعد. تو کیا وہ حدود حرم چھوڑ کر اگر جا رہے ہیں تو حاجی کو لازم طواف وداع کرنا پڑے گا, یا ایئرپورٹ جب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں سعودی عرب تبھی؟ ہاں, جب سعودی عرب چھوڑ کے جائیں گے تب کریں گے طواف وداع. وہ تو صرف جو ہے شاپنگ کے لیے یا کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, تو اسی صورت میں وہ جب وہ مکہ چھوڑ کر کے جائیں گے کہ جب ان کی واپسی نہیں ہوگی تب اس وقت وہ طواف وداع کر کے جائیں گے. حج تمتع کی نیت کی لیکن کسی وجہ سے قران کرنا پڑے تو کیا یہ قبول ہوگا؟ حج تمتع والا قران نہیں کر سکتا ہے, قران والا تمتع کر سکتا ہے. حج تمتع جو ہے اللہ یہ کہ جیسے ایک سوال ابھی آیا تھا کہ انسان نے بال نہیں کٹایا اور وہ پھر بھول گیا, تو اس طریقے سے اگر کوئی ہو گیا, لیکن جان بوجھ کر کے حج تمتع کرنے والا قران میں اپنی نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا, کیونکہ حج تمتع افضل ہے. افضل سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں آپ, لیکن نیچے سے اوپر کی طرف آپ جا سکتے ہیں. قران سے افضل تمتع ہے, لہٰذا اگر قران کی نیت تھی تو آپ اس کو حج تمتع میں تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن حج تمتع کی نیت قران میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, الا یہ کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے, جیسے اس نے عمرے کا احرام باندھا, حج تمتع کی نیت تھی, خاتون تھیں, عمرے کا احرام باندھا انہوں نے, ان کو حیض آ گیا, اب پاک صاف نہیں ہوئی, حج شروع ہو گیا, تو آٹومیٹکلی یہ حج قران ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کیا نہیں ایسا, وہ مجبوری میں ایسا ہوا ان کے ساتھ, اس لیے نیت انسان حج قران والا تمتع میں تبدیل کر سکتا ہے, لیکن حج تمتع کرنے والا اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا ہے. لیکن اگر مجبوری کی صورت کوئی پیش آ گئی ہے کہ آٹومیٹکلی وہ قران میں تبدیل ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں وہ چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں. جی, بات سمجھ آئے گی نہیں سمجھ آئی بات؟ جی شیخ واضح ہے انشاءاللہ. جی جی شیخ احرام میں شوز پہن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پہن سکتے ہیں, شوز پہن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ یہ سوال اصل میں ریپیٹڈ ہے, لیکن میں اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پوچھ رہے ہیں. حج تمتع کرنے والوں کو عمرے کے بال منڈوانے کے بعد
مینا جانے سے پہلے احرام بدلنا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر بدلنا چاہیے تو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی میں کہتے کہتے تھک گیا، اور 25 سالوں سے کہتے کہتے میں تھک رہا ہوں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی آپ نے بال کٹا لیا، آپ احرام سے الگ ہو گئے، نکل گئے آپ۔ یہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ 2 سفید کپڑے کا نام احرام نہیں ہے، یہ احرام حالت اور کنڈیشن کا نام ہے۔ آپ نے بال کٹایا، آپ احرام سے الگ ہو گئے، خلاص۔ اس احرام کے کپڑے کو اتارنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی کو پہن کر کے آپ چلے جائیے مینا، وہاں جا کے غسل کیجیے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے۔ آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی آپ کے اوپر۔ اب ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آپ شکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیا نا، سوری، خشکی کا شکار تو منع ہے، ہاں بالکل کر سکتے ہیں خشکی کا شکار، کیونکہ احرام کی پابندی ختم ہو گئی، آپ کر سکتے ہیں۔ تو احرام کپڑے کا نام نہیں، احرام حالت و کنڈیشن کا نام۔ آپ نے بال کٹا لیا، عمرہ کرنے کے بعد طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، بال کٹا لیا، آپ حلال ہو گئے۔ یہ احرام کی 2 سفید چادر کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اس کو انڈیا میں پہنیے، پاکستان میں پہنیے، بنگلہ دیش میں پہنیے، سعودیہ میں پہنیے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب آپ نے عمرہ کر لیا، بال کٹا لیا، اب آپ پر عمرے کی پابندی ختم ہوگی، آپ آلریڈی احرام کی حالت سے باہر آ گئے۔ اب آپ ناخن کاٹ سکتے، خوشبو لگا سکتے، اور جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے، اور اگر سلے ہوئے کپڑے آپ نے نہیں پہنا ہے تو بھی آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئے ہیں۔ جی شیخ، ایک سائل کا سوال ہے کہ ٹائم جی بہت ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ جی شیخ، ایک سوال میں سائل کنفیوز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی شیخ صاحب نے جو مسئلہ بتایا کہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو آج تک ہم نے تو یہی سنا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے۔ بھی آپ نے پوچھ لیا، ورنہ مسئلہ ایسے ہی ہوتا۔ ہمارے شیخ صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا بلی کا جوتا پاک ہے، تو کسی نے ان کے بارے میں شور کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلی کا کھانا پاک ہے، حلال ہے۔ ارے بھائی، میں نے حاجیوں کے لیے کہا کہ حاجیوں کے اوپر عرفات کا روزہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، ام الفضل نے اور اس طریقے سے اور دیگر صحابیات نے۔ آپ کے پاس کسی نے پانی بھیجا، کسی نے دودھ بھیجا، تو آپ نے سب کے سامنے اس کو نوش فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں پر نہیں ہے، کیونکہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جائے گا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اس کو بہت سارا کام کرنا ہے۔ جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جو عرفہ کا روزہ رکھے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو یہ حاجی کے لیے نہیں عرفہ کا روزہ، اس کے لیے میں نے کہا ہے۔ جیسے حاجیوں پر نماز کی عید نہیں، عید نماز نہیں ہے، صلاۃ عید یعنی عید کی نماز حاجیوں پر نہیں ہے، لیکن دیگر لوگوں پر ہے، حجاج پر نہیں ہے عید کی نماز۔ ایسے حجاج کے اوپر یہ عرفہ کا روزہ بھی نہیں ہے، حاجی لوگ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ جی ہاں جی شیخ، سوال لینا ہے یا ختم کریں؟ ختم کریں نا، یہاں پر بھی جو ہے بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تقریباً۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، آپ وقت دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سامعین کے بھی مشکور ہیں، وہ لوگ حاضر ہوئے، اور جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ ہم کسی سیشن میں اگر آپ فری ہیں یا کوئی شیخ اور فری ہیں تو ہم ان کو رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین سے گزارش ہے کہ جو گروپ کی لنک بھیجی گئی واٹس ایپ کی، آپ اس میں جڑے رہیں، اس میں اپڈیٹ آتے رہیں گے۔ اگلا سیشن جو ہمارا رہے گا سوالات کا، اس کے اندر بتایا جائے گا